السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. وقال عز من قائل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال عليه الصلاة والسلام من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین الی آخر ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ عز و جل نے ہمیں جس دین سے نوازا ہے وہ دین اپنے اندر کئی طرح کی خصوصیات رکھتا ہے. اس دین کی خصوصیات کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رکھا ہے، اور کتاب و سنت جب سے دنیا میں آئے ہیں اور جب تک دنیا قائم رہے گی یہ دین قائم رہے گا. اسے اللہ تبارک و تعالی نے جن خصوصیات سے نوازا ہے ان خصوصیات کو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں زندگی کے، زمانے کے، ادوار کے، صدیوں کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دین ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے. اس دین کی تعلیمات میں نہ زمان کی قید ہے نہ مکان کی قید. زمان و مکان کی قید سے، حد بندیوں سے یہ دین خالی ہے. قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے مسائل اور دنیا کتنی بھی زیادہ کشادہ ہو جائے، انسانیت کی تعداد کتنی بھی زیادہ بڑھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین قیامت تک آنے والے تمام تر مسائل اور تمام تر اشکالات اور دشواریوں کا حل اپنے اندر پیش کرتا ہے، رکھتا ہے. میرے بھائیوں، اس دین کی خصوصیات کے سلسلے میں مستقل کتابیں علماء نے لکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، اس دین کی خصوصیات، اس امت کی خصوصیات جو ساری امتوں سے، سارے ادیان سے، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بالا و برتر ہیں. ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت کے علماء نے کتاب اللہ کی آیتوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نکال کر کے اپنی کتابوں میں جمع کر دیا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دین خصوصیات سے بھرا ہوا ہے، امتیازات سے بھرا ہوا ہے. حالات کتنے بھی زیادہ تبدیل ہو جائیں، مسائل کتنے ہی زیادہ نئے پیدا ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین ہر طرح کے حالات میں امت کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور انہیں مختلف قسم کی پریشانیوں سے دور کرنے کے لیے کافی ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دین جس کے سلسلے میں ہم اور آپ بہت ہی زیادہ عزم اور ہمت اور حوصلہ رکھتے ہیں، اور یہ ہمیں ہمیشہ اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں قائم رکھنا چاہیے. کبھی بھی کسی بھی طرح کے حالات میں ہمیں اس دین کے سلسلے میں سوء ظن یا کسی بھی طرح کی کمی یا کسی بھی طرح کے خلل یا کسی بھی طرح کی دشواریوں میں اس کے حل نہ پیش کرنے کا وسوسہ یا شوشہ اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہیے. میرے بھائیوں، اس وقت جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ اسلامی سال کا، ہجری سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس آخری مہینے کے اختتام کے ساتھ ہی پھر یہ سال نئے سرے سے شروع ہوگا. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے اس وقت سے اسلامی سال، ہجری سال کا آغاز ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے دین کے سلسلے میں، دین اسلام کے جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، اس کی تاریخ اور اس کے مختلف
جو احکام ہیں وہ اسی اسلامی اور ہجری مہینوں سے جوڑا ہوا ہے۔ اب جبکہ یہ مہینہ محرم کا جو ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہاں سے سال کی شروعات ہو رہی ہے، اور مختلف انداز کی چیزیں سال کے آغاز میں اس امت میں انجام پاتی ہیں، اور لوگ مختلف انداز کے عقائد، نظریات، سوچ اور فکر رکھتے ہیں، اس حوالے سے کچھ اہم اور ضروری باتیں جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے مناسب اور ضروری ہیں، انہیں بہت ہی زیادہ اختصار کے ساتھ اور اللہ کی کتاب کی آیتوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، امت کے سلف اور صحابہ کرام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں عرض کر دینا اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کی وصیت کر دینا، تاکید کر دینا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں ان ماہ و سال کے اختتام پر، آغاز پر اور اسی طرح درمیان میں اسی طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور امت کے سلف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی سیرت میں اور ان کی زندگیوں میں عمل میں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسی پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی تمام تر تعلیمات کا اپنی زندگی میں کی تنفیذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے بڑھا دیا گیا، شامل کر دیا گیا اور اسے اجر اور ثواب کا ذریعہ بنا لیا گیا، یا جذباتیت کی بنیاد پر، عاطفے کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، بدعقیدگی کی بنیاد پر اسے دین میں پھیلانے کی کوشش کی گئی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنے بھائیوں کو اس کی تعلیم دینے کی اور اس کی رہنمائی کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، ماہ محرم لگنے کو ہے اور نئے سال کا آغاز ہونے کو ہے۔ اس مناسبت پر جو 2-3 باتیں، 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، وہ اسی مہینے سے متعلق، اسی سال کے آغاز سے متعلق۔ پہلی بات تو مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے اور اپنے بھائیوں تک یہ باتیں پہنچانی ہیں، اور آپ کے ذریعے جہاں تک بھی یہ باتیں پہنچیں اللہ تعالیٰ سب کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں، سال کے اختتام اور سال کے آغاز سے اسلام کی تعلیمات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایسی کوئی تعلیم نہیں کہ سال شروع ہو تو کوئی جشن ہونا چاہیے، کوئی خوشی منائی جانی چاہیے، کوئی رسم و ریت اور روایت کا وہاں پر کوئی کچھ کرنا چاہیے، ایسی کوئی تعلیم دین اسلام کے اندر نہیں۔ کسی سال کے مہینے کے اختتام پر کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ ہمیں اختتام پر ایسا کچھ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بڑی تفصیلات ہے اس کے اندر، اس معنی میں کہ اس کو شروع کرنے والے کون لوگ ہیں، یہ بدعت کہاں سے نکلی، مہینے کی شروعات میں، مہینے کے اختتام پر، سال کی شروعات میں، سال کے اختتام پر بہت سارے جشن کرنا، تقریبات کرنا، خوشیاں منانا اور بہت سارے رسم و رواج اور بدعات کو جنم دینا، انجام دینا، یہ ایک پوری تاریخ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جس دین اسلام کے اندر لوگوں نے شامل کر دی ہیں، مسلمانوں کے اندر داخل کر دی ہیں، اس کا تعلق دین اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی تاریخ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 350 سال کے بعد سے ہے۔ 360-61 سال کے بعد اس دنیا میں پہل میرے بھائیوں، مصر میں قاہرہ کے علاقے میں ایک حکومت قائم ہوئی تھی جس کو ہم فاطمی حکومت کے نام سے جانتے ہیں، جن کو عبیدی بھی کہا جاتا ہے، مغربی بھی کہا جاتا ہے، جن کو عالمی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رافضیوں کی، شیعوں کی حکومت تھی، اور دنیا میں بس اس سے بدترین حکومت شاید قائم نہیں ہوئی ہے۔ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں، اس سے زیادہ بدترین تاریخ دنیا میں کسی قوم کی نہیں ہوگی۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے دنیا کے اندر بہت ساری بدعات شروعات کی، اور انہی بدعات کے ضمن میں اس طرح کی خاص طور پر بدعات انہوں نے شروعات کی کہ مہینے کے شروع میں کوئی رسم ہونی چاہیے، مہینے کے اختتام پر کوئی رسم ہونی چاہیے، سال کے آغاز میں کوئی جشن ہونا چاہیے، سال کے اختتام پر کوئی جشن ہونا چاہیے۔ یہ بہت ساری سینکڑوں بدعات میں سے یہ چند بدعات تھی جن کا تعلق مہینوں سے تھا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خاص طور پر جو پیدائش وغیرہ کی بدعات ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، جن میں سے بہت ساری چیزیں الحمدللہ ختم ہو گئیں، حضرت علی کے میلاد، فاطمہ کے میلاد، حسن حسین کے میلاد اور ساری چیزیں، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا سلسلہ ابھی بھی دنیا کے اندر قائم ہے، اور بہت سارے مسلمان لا علمی میں، نادانی میں، جہالت میں، یا بہرحال بہت زیادہ جذباتیت کی بنیاد پر جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ساری جو بدعات آپ دیکھتے ہیں عام طور پر سال کے درمیان، اس کی شروعات سب سے پہلے کس نے کی ہے؟
سب سے پہلے جس نے کیا ہے وہ یہی عبیدیوں، فاطمیوں، علویوں، مغربیوں کی حکومت تھی، اور یہ سراسر شیعہ تھے، رافضی تھے، اور علماء نے یہاں تک گفتگو کی ہے تاریخ لکھنے والوں نے کہ ان کے بارے میں پتہ لگانا اور صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان کی اصل کہاں سے نکلی ہے، کیا یہ یہودی تھے یا یہ عیسائی تھے یا یہ مجوسی تھے یا کسی اور دھرم کے ماننے والے تھے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ ساری بدعتیں اسی فاطمی مغربی حکومت کی پیداوار ہیں، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو سال کے شروع میں آپ دیکھیں کہ ماہ محرم کی شروعات میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر کسی ایسی بات کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے کہ ہم جس طرح سے چاہے خوشیاں منائیں، کوئی رسم اور روایت کا کوئی دخل اور گزر ہو دین اسلام کے اندر، اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ اور سال میرے بھائیوں، یہ عیسوی سال جو چلتا ہے، اور سال جب شروع ہوتا ہے، اختتام جب اختتام ہوتا ہے اور سال شروع ہوتا ہے تو نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ غیروں کی دین ہے، غیروں کی دین ہے، غیروں کی تعلیمات ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں میرے بھائیوں اسی ہجری سال کی اہمیت ہے، اس کا تعلق اسلامی تاریخ سے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، یہ سال شروع ہوا تھا اور اسی کو دین اسلام کے اندر شرعی حیثیت دے دی گئی۔ ساری تاریخیں، ساری تحدید اور ساری تعین جو دنوں کی مہینوں کی ہوتی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہجری سال کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس سال کے شروع میں بھی کوئی جشن نہیں ہے، کوئی جشن نہیں ہے، کوئی اس کے لیے تقریب نہیں ہے، کوئی خوشی کا ماحول اس طرح کا نہیں بنانے کی گنجائش ہے جس کا کوئی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سال کے آنے جانے سے جشن منانے کا، خوشیاں منانے کا، رسم و روایت کرنے کا اس کا کوئی دخل دین اسلام کے اندر نہیں۔ اگر ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ یہ 2 دنوں کے بعد، 3 دنوں کے بعد جو ماہ محرم کی شروعات ہونے جا رہی ہے، اسلامی سال کا، ہجری سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، 1441 کی شروعات ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے بھائیوں، 1 سال پہلے بھی ہم نے محرم کی شروعات کی تھی اور محرم سے سال شروع ہوا تھا اور یہ سال اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس پورے سال میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کتنے کام کیے، اللہ کی ناراضگی کے ہم نے کتنے کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم نے اپنے مستقبل کے لیے، قیامت کے لیے کون سی نیکیاں بھیجی ہیں۔ ہمیں میرے بھائیوں اگر کچھ کرنا ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا سروے کر کے دیکھیں کہ سال کے یہ 360 دن گزر گئے اور ہم نے اپنی زندگی میں کتنی نیکیاں کی ہیں، ہم نے کتنا شر کیا ہے، کتنا خیر کیا ہے، کتنی نیکیاں ہم نے کی ہیں، کتنی بدیاں کی ہیں۔ اگر ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو واقعی یہ کرنے کی چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امت کے سلف صالحین، یہ تو سال کی بات ہم کر رہے ہیں میرے بھائیوں، مہینے نہیں بلکہ ہفتے نہیں، بلکہ میرے بھائیوں امت کے سلف ایک دن کا محاسبہ کیا کرتے تھے، صبح و شام کا محاسبہ کیا کرتے تھے، اور جب شام ہو جاتی تو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتے، سوچتے، غور کرتے، اے اللہ آج صبح روشن ہوئی، سورج طلوع ہوا اور سورج غروب ہو گیا، اس پورے وقت میں ہم نے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہم نے کیا کیا؟ اور اسی لیے امت کے سلف روتے تھے اپنی کارکردگی پر، کہتے تھے اگر دن کا سورج نکلا اور شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ زندگی کا ایک صفحہ پلٹ گیا، ہم نے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی نیکی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہم نے گناہ تو نہیں کیے ہیں، بدعملی تو ہم نے نہیں کی ہے، ہمیں بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ عرض کرنی ہے آپ کے سامنے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے صفحات کو پلٹ کر کے دیکھو، اس کے ہفتے کو دیکھو، مہینے کو دیکھو، سال کو دیکھو کہ ہم نے کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دیا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مہینہ محرم کا شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑے فضائل سے نوازا ہے، اسے بڑی اہمیت دی ہے اس کی، اور ماہ محرم کی شروعات، ماہ محرم کے آغاز میں کوئی جشن تو نہیں ہے، کوئی تقریب تو نہیں ہے، اس قسم کی کوئی بدعت تو دین اسلام کے اندر نکالنے کی، کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ماہ محرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ایک بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں میں میرے بھائیوں 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا، حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت کا مطلب یہ ہوتا ہے احترام والے مہینے،
تکریم کیے جانے والے مہینے، ان کا ادب اور احترام بجا لایا جانا چاہیے، ایسے مہینے ہیں یہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بقیہ 8 مہینوں میں ہمیں آزادی ہے، ہم ان کی حرمت کو نہ سمجھیں یا اس میں ہم پامال کریں، اس میں ہم غلط کاموں کو انجام دیں، بدعملیاں کریں، بدعقیدگیوں کے ثبوت دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، ہماری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، یہ تو طے ہے اپنی جگہ پر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیہ سال کے 8 مہینوں کے علاوہ ان 4 مہینوں کا مقام اور زیادہ اونچا رکھا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو بدیوں سے، گناہوں سے، بدعملیوں سے، بد کرداریوں سے بچانا ہے، لیکن خاص طور پر میرے بھائیوں ان 4 مہینوں کے اندر اور زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور زیادہ ان کی تکریم کرنی ہے، اور زیادہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو، کہیں زبان نہ غلط چلے، کہیں کردار غلط نہ ہو جائے، کہیں معاملات غلط نہ ہو جائیں، کہیں کسی کی جان، مال، عزت و آبرو پر کوئی حملہ نہ ہو جائے، کسی طرح سے ہم پامال کرنے والے نہ ہو جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ کی کتاب کے اندر، اللہ کے فیصلے میں مہینے، سال کے 12 مہینے ہیں۔ سال میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے خصوصی طور پر حرمت والے، احترام ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے، ان میں اپنے آپ کو اور زیادہ سنبھال کے رکھنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور یہ چیز زمانے جاہلیت سے چل رہی ہے، اسلام کے پہلے سے چل رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر، اسلام کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر اس حرمت کو باقی رکھا، اس کا احترام باقی رکھا۔ جاہلیت کے لوگ تو اس میں ہیرا پھیری کر لیا کرتے تھے، اگر ان کا مقصد آڑے آ جاتا تھا، ان کا اپنا مفاد آڑے آ جاتا تھا تو اس میں ہیرا پھیری بھی کر دیا کرتے تھے، محرم کی جگہ سفر کر لیا کرتے تھے، سفر کی جگہ محرم کر لیا کرتے تھے، یہ غلط کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی مجموعی طور پر ان لوگوں کے یہاں ان 4 مہینوں کا خصوصی طور پر احترام پایا جاتا تھا۔ روایتوں میں، تاریخی روایتوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اس بات کو علماء نے درج کیا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر، اسلام سے پہلے بھی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی محرم کے مہینے میں، ذی الحجہ ذی القعدہ کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں، یہی 4 مہینے حرمت والے، ان میں سے اگر کوئی، ان مہینوں میں اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی پا لیتا تھا، اپنے بھائی کے قاتل کو بھی پا لیتا تھا، سامنے دیکھتا تھا، تو بھی اس پر ہتھیار نہیں اٹھاتا تھا، اس سے بدلہ نہیں لیتا تھا، کیونکہ اس کا عقیدہ تھا یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حرمت کرنے کی، احترام کرنے کی تعلیم دی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احترام پامال نہ کریں۔ اس لیے اپنے بھائی کے قاتل کو بھی، اپنے باپ کے قاتل کو بھی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ معاملہ قدیم جاہلی اسلامی دور سے پہلے کی بات ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ ماہ محرم خصوصیت کے ساتھ میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں خصوصی فضیلت کا حامل ہے۔ میں چند باتیں اختصار کے ساتھ فضیلت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس مہینے میں جو بہت ساری بدعتیں اور بہت ساری خرافات کی چیزیں، بدعقیدگیاں اور ظلم و زیادتی کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیوں کے تعلق سے ہیں، گالی گلوج اور تبرے کے تعلق سے ہیں۔ میں کچھ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، محرم پورا مہینہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیوں، فرض روزوں کے بعد، رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کے روزہ ہے۔ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن رات اللہ کے ہیں، سارے سال اللہ کے ہیں، سب کچھ اللہ کے ہیں، لیکن یہ نسبت جو کی گئی ہے شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، یہ نسبت تشریف کی نسبت ہے، یعنی اس سے اس مہینے کا شرف، اس مہینے کا مقام، اس مہینے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ المحرم کہا ہے، اللہ کا مہینہ محرم۔ میرے بھائیوں، جیسے اللہ کا گھر خانے کعبہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی، جیسے اللہ کا بندہ، ایسے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو شرف بخشا ہے،
اور اللہ کے نبی نے فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرام مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد اس مہینے کا روزہ ہے، اور اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ وہ روزہ کون سا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز قیام اللیل، جس کو ہم تہجد، تراویح، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، رات کی نماز کے نام سے جانتے ہیں، یہ سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے اللہ کے فرض نمازوں کے بعد۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شرف بخشا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ جو ہے وہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ ہے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ اس کی تاریخ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت اما عائشہ سے، سمرہ بن جندب اور دیگر صحابہ کرام سے جو روایتیں مروی ہیں، ان روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ مدینے میں رکھا ہے۔ مدینے میں جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تب یہ مسئلہ پیش آیا کہ آپ نے اس مہینے کا عاشورہ کا روزہ رکھا، لیکن تاریخ یہ ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کی صحیح روایتوں کی روشنی میں کہ یہ روزہ اسے جاہلیت میں مشرکین بھی رکھا کرتے تھے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کے یہاں بھی عاشورہ کا دن بڑی تقدیر کا دن تھا، بڑی تکریم کا دن تھا، اور عاشورہ یعنی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کا بڑا اونچا مقام تھا، اور یہ لوگ بڑی عزت کیا کرتے تھے، بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ کانت قریش تعظمہ، قریش کے لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے۔ یعنی گویا کہ یہ جو 10 تاریخ ہے، یہ جو 10 تاریخ ہے محرم کا جو مہینہ ہے، اس کی 10ویں تاریخ جو تھی، اس تاریخ کے حوالے سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ تو پہلے سے چل رہی ہے، اور اس کی تکریم، اس کی تعظیم، اس کی بڑائی اور اس کا ادب اور احترام یہ زمانے قدیم سے چل رہا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ کوئی چیز اس وقت تک اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتی، کوئی چیز اس وقت تک نیکی کا سبب نہیں بن سکتی جب تک کہ اللہ کی کتاب میں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کی حیثیت دین کی نہ کر دی جائے۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، پتہ لگا، آپ کو صحابہ نے بتلایا، لوگوں نے بتلایا، جب عاشورہ آیا پہلا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اور پتہ لگا کہ یہ 10ویں تاریخ کا اتنا زیادہ احترام، یہودی عید کی طرح سے خوشی مناتے ہیں، جشن کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے، روزہ کیوں رکھتے ہیں یہ یہودی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ مکے میں تو مسئلہ تھا نہیں یہودیوں کا، عیسائیوں کا، لیکن مدینے کے اندر یہودی بڑی تعداد میں تھے، اور چند بڑے بڑے قبیلوں کے اندر رہتے تھے جن کا نام بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ اصل میں اس کی تاریخ یہ ہے کہ جب نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے اور اس کے ماننے والوں کے ظلم و ستم سے اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی، اس دن شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ اس لیے یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ٹھیک ہے، اگر واقعی اسی وجہ سے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دین اسلام کا حصہ قرار دیا۔ اگر اس میں سچائی نہ ہوتی تو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کی اس تاریخ کو جھٹلا دیتا، اور اللہ بتلاتا کہ یہ بات یہودی جھوٹ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں کیا کیا؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، شکریہ کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے لیے، انا احق بموسیٰ منکم، میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حقدار ہوں، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ نبی کا بھائی ہوا کرتا ہے، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ روایت میں ہے فصامہ وامر الناس بصیامہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ماہ محرم کے 10 تاریخ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو، صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔
گویا کہ اس وقت جب اس کی مشروعیت ہوئی ہے تو یہ روزہ فرض تھا، شروع میں فرض تھا یہ روزہ. اس کی فرضیت کب ختم ہوئی؟ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، حضرت اما عائشہ، ابن عباس اور دیگر صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا عاشورہ کا اور صحابہ کو حکم دیا تھا کہ روزہ رکھیں. کہتے ہیں فلما فرض صیام رمضان، جب رمضان کے روزوں کی فرضیت ہوئی، یعنی 1 سال کے بعد جب سن 2 ہجری شروع ہوئی، 2 ہجری ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی تعلیم دی، وحی کے ذریعے بتلایا کہ مہینہ جو ماہ رمضان کا آ رہا ہے، یہ پورا مہینہ فرض روزوں کا مہینہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد صحابہ کرام کو کیا کہا؟ آپ نے فرمایا من اراد ان یصوم فلیصم ومن اراد ان یفطر فلیفطر، جسے روزہ رکھنا ہو عاشورہ کا وہ رکھے اور جسے نہ رکھنا ہو وہ نہ رکھے. یعنی گویا کہ فرضیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. یہی بات صحیح ہے کہ جب شروع میں شروع ہوا ہے تو یہ روزہ فرض تھا، عاشورہ کا روزہ، اور اس کے بعد جب رمضان کے روزوں کی فرضیت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس کی فرضیت ختم کر دی جا رہی ہے. بتلایا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا کہ اب یہ روزہ فرض نہیں رہا، جس کو چاہے جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے. البتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روزے کے 1 دن عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان فرما دی، ترغیب دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، اجر و ثواب بتلا دیا کہ جو رکھے گا اسے یہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تاکہ لوگ اس روزے کو مستحب اور نفل کی حیثیت سے بھی بجا لاتے رہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَا أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 دن کے روزے کے بدلے میں پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس طرح سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روزے کی مشروعیت کو پہلے فرضیت کی حالت میں، پھر رمضان کی فرضیت کے بعد سنت اور مستحب کی حالت میں امت کو عطا فرمایا ہے. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ، ماہ محرم کا عاشورہ کا روزہ 1 سال، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. یہ فضیلت ہے ہمارے لیے. اب البتہ اس سلسلے میں جو مزید تھوڑی سی وضاحت ہے اور آپ جانتے ہیں وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ تو ٹھیک ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، آپ نے بتلا دیا روزہ رکھیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہ جو یہودی ہیں، یہ یہودی اس کو عید شمار کرتے ہیں، عید سمجھتے ہیں اسے. اور عید جو ہوتا ہے، تہوار جو ہوتا ہے، وہ کسی بھی دین اور دھرم کا شعار ہوا کرتا ہے. تو گویا کہ 10ویں تاریخ کو یہودی ایک عید کے طور پر مناتے ہیں، شعار مناتے ہیں، اور ان کے دین کا بنیادی حصہ ہے وہ. ان الیہود تعدہ عیدا، یہودی اسے عید شمار کرتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ بات بنیادی طور پر موجود ہے دین اسلام کے اندر کہ غیر اسلامی دھرم جو بھی ہیں، آسمانی ہو یا غیر آسمانی ہو، سارے دھرموں کے سلسلے میں، سارے ادیان کے سلسلے میں یہ تعلیم کتاب و سنت کے اندر موجود ہے کہ ان کے شعاروں میں مشابہت اختیار نہیں کی جا سکتی ہے. اور عید جو ہوا کرتے ہیں، تہوار جو ہوتے ہیں، کسی بھی دین کا شعار ہوا کرتے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک عید ہے جس کو عید الفطر کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک عید ہے جس کو عید الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ شعار ہے مسلمانوں کا میرے بھائیوں. تو غیر اسلامی تہوار یہ غیر اسلامی دھرموں کہ یہ شعار ہوا کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم اس 10 تاریخ ہی کو نہیں بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے، یہودیوں کے اس نظریے کی، عقیدے کی مخالفت کرتے ہوئے، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اس میں 1 دن کا مزید اضافہ کر لیں گے تاکہ من وعن اسی دن کا روزہ نہ رہ جائے جس دن کو یہودی عید کی شکل میں مناتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں اس طرح کی مزید بہت ساری تعلیمات دین اسلام کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود فعلوا کذا، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی آنکھ کی پوجا کرنے والوں کی مخالفت کرو. افعلوا کذا، ان کی مخالفت کرتے ہوئے ایسا نہیں ایسا کرو. اس کی بہت ساری مثالیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں.
میرے بھائیوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو اس کے ساتھ میں 9ویں تاریخ کا اضافہ کر لو۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، یعنی آپ سوچئے کہ ہجرت کے بعد یہ کئی سال گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا آخری سال جب آیا، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو صرف 10 تاریخ کا نہیں بلکہ 10 کے ساتھ میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ 10 کے بجائے 9 کا روزہ رکھوں گا، نہیں، یہ درست نہیں ہے، یعنی 10ویں تاریخ کے ساتھ میں 9ویں کا بھی اضافہ کر لوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ سال کا زندہ رہا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی اور محرم نہیں آیا اگلا، اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفیق اعلیٰ سے جا ملے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی۔ میرے بھائی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، غیر اسلامی شعاروں کی مخالفت کرتے ہوئے امت کو حکم دیا کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اور مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت میں پتہ چلتا ہے، جس کی روایت پر لوگوں نے علماء نے کلام کیا ہے، لیکن موقوف درجے کے اعتبار سے علماء نے اس کو قابل عمل سمجھا ہے، موقوف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا صوموا یوما قبلہ و یوما او یوما بعدہ، اس 10 تاریخ سے پہلے ایک دن روزہ رکھ لیا کرو یا 10 تاریخ کے بعد ایک دن روزہ رکھ لیا کرو۔ تو یہودیوں کی مخالفت میں ایک دن پہلے کا ثبوت تو صحیح مسلم کی روایت میں ہے ہی 9 تاریخ کے ساتھ میں، اور اسی کی طرح سے اگر کوئی آدمی اس پر بھی عمل کرے صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں، موقوف روایت کی روشنی میں، تو 10 تاریخ کے ساتھ میں 11 تاریخ کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس طریقے سے یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ ہماری ذمہ داری اس مہینے میں کسی عبادت کے سلسلے میں اگر کچھ ہے تو صرف اتنا ہی ہے کہ اس مہینے کا ہم ادب و احترام کریں، اس میں اپنے آپ کو حرام کاموں سے، حرام اقدامات سے، بد زبانی سے، بد کلامی سے بچائیں اور اس مہینے کا ادب و احترام باقی رکھیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے عاشورہ کے روزے میں کے سلسلے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اس کے علاوہ اس مہینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ میرے بھائیوں اس ماہ محرم کے سلسلے میں جو اللہ کی کتاب میں حقائق ہیں، جو اللہ کی کتاب میں جو فضائل ہیں، نبی کی سنت میں جو تعلیمات ہیں، یہ ان ساری باتوں کا مختصر طور پر تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ یہ اختصار کے ساتھ ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ادب و احترام بجا لانا ہے، اس میں اپنے آپ کو خاص طور پر کسی بھی ایسے اقدام سے بچانا ہے، زبانی اقدام ہو، عملی اقدام ہو، کوئی رویہ ہو، کوئی اشتعال ہو، اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے خاص طور پر۔ اور عاشورہ کا روزہ ویسے رکھنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو اور آپ کا طریقہ ہے۔ 9 تاریخ، 10 تاریخ یا 10 تاریخ اور 11 تاریخ ایسے ہمیں روزہ رکھ لینا چاہیے، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اب میرے بھائیوں اس مہینے کا جو یہ تعلق ہے جس کا تذکرہ ہم اور آپ سن رہے ہیں اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں، اس سے تو امت دور جا رہی ہے۔ امت میں ایک بہت بڑا طبقہ اس مسئلے کو اس حیثیت سے فراموش کیے ہوئے ہے کہ اس ماہ محرم کا تعلق عاشورہ سے، روزے سے ہے، احترام بجا لانے سے ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کو ایسی بہت ساری چیزوں سے جوڑ دیا گیا جس کا اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مزید خرافات، ظلم اور زیادتی اس مہینے کے اندر شامل کر دی گئی۔ اللہ کے کلام کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مہینے کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ٹھوس اور مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس لیے ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ ظلم صرف مار دھاڑ کا نام نہیں ہے، مار دھاڑ بھی ظلم ہے، قتل و غارت گری بھی ظلم ہے، اور ہر طرح کا گناہ کرنا بھی ظلم ہے۔ کسی کو گالی دینا بھی ظلم ہے،
کسی پر تبرہ کرنا بھی ظلم ہے، کسی پر عیب لگانا بھی جرم ہے اور جرم ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان مہینوں میں ظلم و زیادتی کا کوئی رویہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی تعلیم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی صراحت کے ساتھ منع قرار دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کا سلسلہ چلا، 30 سال کا وقت وقفہ اور گزر گیا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، مسلمانوں کے سب سے پہلے بادشاہ کون؟ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان، اول ملوک الاسلام والمسلمین۔ وہ دنیا کے اندر خلیفہ بادشاہ رہے امت کے اندر، اور اس طرح سے سن 61 ہجری میں، سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، 60 سال کا عرصہ گزر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال کا عرصہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اور اس پورے پیریڈ میں وہ چیدہ صحابہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سب دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، معاویہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق خلافت راشدہ کا بھی 30 سال عرصہ گزر گیا۔ معاویہ بادشاہ بن گئے، 40 سال تک حکومت رہی، 20 سال تک گورنر رہے، 20 سال تک بادشاہ کی حیثیت سے رہے میرے بھائیوں۔ اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید کو مسلمانوں کا بادشاہ نامزد کر دیا گیا۔ 61 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نواز رسول، باغ جنت کے پھول کی شہادت کا جاں کا واقعہ رونما ہوا۔ کس سن میں؟ 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، یہ سانحہ، یہ حادثہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ مظلومانہ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا انہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا سن 61 ہجری میں، اور حضرت حسین کی شہادت، کربلا، اس کی پوری تاریخ مجھے اس میں بالکل بھی داخل نہیں ہونا ہے۔ مجھے اصل دوسری نقطے پر بات کرنی ہے آپ کے سامنے۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ 10 محرم تک پہلی تاریخ سے لے کر کے 10ویں تاریخ تک جو جگہ جگہ میرے بھائیوں گلیوں میں، روڈوں پر اور گلیاروں میں چھوٹے بڑے پیمانے پر جو بڑے بڑے اسٹیج سجائے جاتے ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں، تقریبات اور جشن کا ماحول بنایا جاتا ہے، ان جلسوں میں، ان تقریروں میں میرے بھائیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات صحابہ کرام کی بڑی تعداد جو لاکھوں میں ہے، 2-3 کو چھوڑ کر کے سب کو حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر ساری صحابیات، غرض سارے صحابہ، ساری صحابیات، 2-3 کو چھوڑ کر کے سب کو کافر قرار دیا جاتا ہے۔ ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان پر لعنت کی جاتی ہے، ان پر تبرے کیے جاتے ہیں، ان سے برات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور طرح طرح کے الزامات ان کے نام تھوپے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 2 باتیں ہیں بڑی غور کرنے کی میرے بھائیوں۔ یہ تو مسئلہ ختم ہوا کہ محرم کا اسلام میں کیا مقام ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی شرعی حیثیت کتنی ہے اور کیا ہے، یہ بات ختم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو 2 باتیں ہمیں سمجھنی ہیں وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو معاملہ پیش آیا وہ 61 ہجری کا واقعہ ہے، جب ابو بکر دنیا سے جا چکے تھے، عمر فاروق اعظم کی شہادت ہو چکی تھی، عثمان غنی جا چکے تھے، شہادت ہو چکی تھی، علی کی شہادت ہو چکی تھی، یہ سب دنیا سے جا چکے تھے۔ اب 61 ہجری کے واقعے کو لے کر کے، حسن کا تذکرہ کر کے، یزیدی مسلمان، حسینی مسلمان کا نام لے کر کے میرے بھائیوں، ان جلسوں کے اندر جو ابو بکر کو گالیاں دی جاتی ہیں، عمر کو گالیاں دی جاتی ہیں، عثمان و علی کو گالیاں دی جاتی ہیں، حضرت اماں عائشہ کو نعوذ باللہ زانیہ اور فاحشہ کہا جاتا ہے، حضرت حفصہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے، تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ واقعہ 61 ہجری کا ہے۔ تمہیں گفتگو کرنی ہے تو حسین اور یزید کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیے۔ اس گفتگو میں حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان و علی کا کیا دخل ہے میرے بھائیوں؟ لیکن گالیاں دی جاتی ہیں ان صحابہ کو، اور موقع نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کلینی نے فروع الکافی کے اندر لکھا ہے
کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، سب کے سب نعوذ باللہ کافر ہو چکے تھے سوائے 3 کے. وہ 3 نام بیان کیا کہ ایک مقداد ابن الاسود ہے، ایک سلمان فارسی ہے، اور ایک صحابی کا نام اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ ان 3 کو چھوڑ کر کے سارے صحابہ نبی کے کافر اور مرتد ہو گئے تھے. یہ بیان کیا جاتا ہے اور لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے نعرے لگاتے ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں. میرے بھائیوں، اور ان صحابہ کو گالیاں دینا، ان پر تبرئے کرنا ثواب اور اجر کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ یہ ہم سارے مسلمانوں کا کام ہے، لیکن افسوس لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر ہم نے اپنے صحابہ کا مقام فراموش کر دیا، خلفائے راشدین کا مقام فراموش کر دیا، ہم نے صحابہ کی عظمت کا بٹا لگا دیا. میرے بھائیوں، گالی دینے والوں کے بیچ میں جا کر کے بڑے سنیوں کی تعداد بھی بیٹھتی ہے. جہالت ہے، لا علمی ہے، نادانی ہے، نہیں پتا مسلمانوں کے بڑے طبقے کو کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے. میرے بھائیوں، مجھے کہنا یہ ہے، صحابہ کرام کا مقام اللہ کی کتاب کے اندر مسلم ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. سارے فضائل قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے وہ سابقین، پہلے اسلام لانے والے، اولین سبقت کرنے والے، پہلے اسلام لانے والے، مہاجرین کی تعداد ہو یا انصار کی تعداد ہو، یہ سب کے سب والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے سچے پیروکار اور متبعین، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، یا اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولین، آخرین، اولین، سابقین اور ان کے پیروکار صحابہ کرام، مہاجرین، انصار، ان سب کے لیے جنت کی باغات تیار کر رکھے ہیں. جنات تجری تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اللہ نے رضامندی کا اعلان کر دیا ہے، خوشنودی کا پروانہ جاری کر دیا، جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. ان کو گالی دینے کا کیا وجہ جواز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بھائیوں، امت کے علماء نے لکھا، میں آپ کو بتاؤں، امت کے سلف نے کہا ہے، لوگوں غور کرنے کی چیز ہے یہ. کہا جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہو گئے، آپ کی ذات، آپ کی حدیثیں، آپ کی سنت و سیرت پر داغ نہیں لگا سکے، تو انہوں نے نیچے اتر کر کے صحابہ کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کر لیا، اور یہ طے کر لیا کہ صحابہ کی عظمت اگر ہم مٹا دیں گے تو نبی کی حدیثیں مٹ جائیں گی، نبی کا مقام ختم ہو جائے گا، دین اسلام کی ساری تعلیمات کا مقام اور مرتبہ ختم ہو جائے گا. یہ کوشش کی ظالموں نے، دشمنوں نے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لوگوں، صحابہ، میرے ساتھیوں کا مقام کتنا اونچا ہے، اور آپ غور کریں، تعجب کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا. اگر تم میں سے کوئی آج بعد میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے گا تو اس کا مقام میرے صحابی کے ایک مٹھی بھر جو دینے کے ثواب کے برابر بھی نہیں ہو سکے گا. احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو گے تو بھی میرے نبی کے ساتھی نے اگر ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہوگا، خرچ کیا ہوگا، تو بھی اس کا مقابلہ، اس کی برابری نہیں کر سکو گے، آدھی مٹھی کی برابری بھی نہیں کر سکو گے. اور آپ نے اسی لیے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی، مستقبل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے ساتھیوں کو گالیاں دیں گے، میرے ساتھیوں کو برا بھلا کہیں گے، میرے ساتھیوں پر تبرئے کریں گے. آپ نے فرما دیا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی لعنت، ساری انسانیت کی لعنت. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ساتھیوں، لوگوں، میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو زبان روک لینا. اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، استعمال نہیں کرنا اسے. اور سلف کہا کرتے تھے صحابہ کی مثال آنکھوں کی طرح ہے،
صحابہ کی مثال آنکھوں جیسی ہے، اگر آنکھوں میں بھی کوئی تکلیف ہو جائے تو تم کسی لکڑی سے کیا کھودنا کریدنا شروع کر دو گے؟ نہیں، اسے سہلاؤ گے، اسے بچاؤ گے کہ اور تکلیف بڑھ جائے گی۔ یہی مثال صحابہ کی ہے۔ اگر ہم نے ان کے شان میں زبان کھولا تو ہم اپنی آنکھوں کو جیسے برباد کر لیں گے ویسے صحابہ کو برباد کر لیں گے، دین اسلام کو، اور دین اسلام کی عظمت پر ہم بٹا لگانے والے بن جائیں گے میرے بھائیوں۔ اور تاریخ، لمبی تاریخ ہے میرے بھائیوں۔ یہ 10 تاریخ جب آئے گی نا، عجیب و غریب آپ کو مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ اور کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیعوں نے، رافضیوں نے سارے صحابہ کرام کو کافر کہا، صرف 3 کو چھوڑ کر کے بقیہ سب کافر ہیں، گفتگو کیا میرے بھائیوں۔ ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں یہ بد دعائیں کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، اللہم تو بد دعا کرتے ہیں، اللہم لعن صنمی قریش وجبتیہا وابنتیہا، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کیا کہتے ہیں یہ شیعہ رافضی؟ اور ہم نے عرض کیا ان کے بیچ میں میرے بھائیوں ہمارے مسلمان بھائی بھی لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اور اشتعال اور جذباتیت کی وجہ سے ان مجلسوں میں جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ کیا کیا جاتا ہے۔ صحابہ میں ابو بکر کا مقام ساری انسانیت میں سب سے اونچا ہے، عمر کا اس کے بعد ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ابو بکر عمر کے اوپر، یہ قریش کے دونوں بت ہیں، قریش کی مورتیاں ہیں، اور ان کی دونوں بیٹیوں پر لعنت ہو۔ استغفر اللہ۔ کون ہے یہ میرے بھائیوں؟ کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، احب ازواج النبی الیہ، سب سے زیادہ لاڈلی اور چہیتی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے بھائیوں۔ اور اللہ اکبر، منافقوں نے تہمت لگا دیا، 50 دن تقریباً گزر گئے، اللہ تبارک و تعالی نے اما عائشہ کے مقام اور عزت کو دنیا کے سامنے قیامت تک باقی رکھنے کے لیے قرآن کریم کی 18 آیتیں نازل فرمائی اور برات کا اعلان کیا۔ عائشہ بری ہیں، عائشہ پر الزام غلط ہے، اور جتنے لوگوں نے الزام لگایا ہے سب کو کوڑے برسائے جائیں گے میرے بھائیوں۔ آج گالیاں دی جاتی، اسٹیج لگا کر کے صحابہ کرام پر تبرے کیے جاتے ہیں۔ قریش کے دونوں بت، ابو بکر عمر بت ہیں میرے بھائیوں، یہ مورتیاں ہیں مکے کی قریش کی۔ اللہ اکبر، دین اسلام کو سنبھالا دینے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کا مقام ہے امت کے اندر، یہ گالیاں دینے والے، تبرہ کرنے والے، اور بیٹیوں کے بارے میں بھی بیٹیوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم عائشہ کو اور حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھتے ہیں ایک نبی کی بیوی، دوسری نبی کی بیوی، ایک ابو بکر کی بیٹی ہے، ایک عمر فاروق اعظم کی بیٹی۔ عظمتوں کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، اور یہ گالیاں دیتے دیتے نہیں تھکتے میرے بھائیوں۔ کتاب لکھی علماء نے، کتاب میں آپ کو وقت زیادہ ہوتا ہے میں ختم کر رہا ہوں 2-3 منٹ کے اندر، 2-3 منٹ میں محمد شہادت سقر نے کتاب لکھی، الشیعۃ العدو فاحذرہم، شیعہ ہی تمہارے دشمن ہیں، ان سے چوکنا رہنا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ 9 تاریخ آئے گی، 9 تاریخ 10 تاریخ کی رات جو ہے ایک دن پہلے یہ رات آئے گی۔ ان شیعوں نے کیا کر رکھا ہے یہ 9 تاریخ کو، اور یہ تاریخ میں کتاب کے حقائق کی روشنی میں بات کرتا ہوں میں آپ کے سامنے میرے بھائیوں۔ حضرت اما عائشہ کے سلسلے میں، حضرت عمر فاروق اعظم کے سلسلے میں کتنا غضب اور غصہ ہے، کتنا زیادہ گالی گلوچ دیتے ہیں، کتنی نفرت اور عداوت ہے ان لوگوں کو۔ کیا کہتے ہیں 9ویں تاریخ کی رات میں میرے بھائیوں ایک کتا پکڑ کر کے لاتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر کو باندھتے ہیں، اور اس کے بعد اسے ڈنڈوں سے، لاٹھیوں سے، جوتوں سے پیٹ پیٹ کے ختم کر دیتے، مار ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں آج عمر کی موت ہو گئی ہے۔ یہ ہے کام میرے بھائی۔ اس کا عاشورہ سے کیا تعلق ہے؟ حضرت حسین کی شہادت سے کیا تعلق ہے بتاؤ ذرا مجھے۔ حسین کی شہادت 61 ہجری میں، نبی کی وفات کے 50 سال کے بعد میرے بھائیوں۔ ابو بکر عمر کی وفات بہت پہلے ہو گئی، کیا دخل ہے میرے بھائیوں؟ کیا دخل ہے؟ ان کو گالیاں دینے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو کتا تشبیہ دینے کی کیا حق پہنچتا ہے؟ اور سخلا بکری کا چھوٹا بچہ، بالکل ہی میرے بھائیوں، بالکل ہی معصوم بچہ، بکری کا بچہ کھینچ پکڑ کر کے لایا جاتا ہے اسی عاشورہ کے موقع پر۔ یہ رافضیوں کی کہانی ہے میرے بھائیوں، جس میں بہت سارے لا علمی کی بنیاد پر سنی بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ اس بکری کے بچے کو باندھا جاتا ہے،
اور باندھ کر کے اس بکری کے بچے کے بالوں کو نوچ نوچ کر کے اسے اذیت دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اسے لاٹھی سے، اسے جوتوں سے پیٹ پیٹ کر کے اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ عائشہ فاجرہ کی موت ہو گئی ہے۔ استغفر اللہ، نقل کفر نباشد۔ امت کے علماء کہتے ہیں، میرے بھائیوں میں کہتا ہوں آپ کے سامنے، بتانا چاہتا ہوں میں کہ یہ 10ویں تاریخ عاشورہ کی، اس کا تعلق روزے سے ہے۔ عاشورہ کا مقام اور مرتبہ ہم نے سن لیا، اس کی شرعی حیثیت ہم نے جان لی، اس کے سوا اس کا کوئی تعلق اس دین کے اندر نہیں ہے۔ یہ 10 تاریخ کو نہ روزے کا مسئلہ ہے، نہ عاشورہ کا کوئی عطا پتہ ہے، نہ کوئی فضیلت کا پتہ ہے۔ اس پورے محرم کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اس کی حرمت کو پامال کرنے سے بچنا ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ظالموں نے صحابہ، صحابیات، خلفائے راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور صحابیات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، آپ علیہ السلام کی چہیتیوں اور لاڈلیوں کو گالی دینا اس ماہ محرم کے عاشورہ کا سب سے بڑا کام سمجھ لیا گیا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، ان کی تعریف، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ ایک آخری بات کہتا ہوں میں آپ کو، اس وقت کے جو رافضی ہیں دنیا کا جو سب سے خطرناک خطہ ہے، جہاں سے میرے بھائیوں انقلاب کا بڑا نعرہ لگایا گیا۔ میرے بھائیوں، وہ کیا کہتا ہے انقلاب پیدا کرنے والا؟ اپنی کتاب وصیہ میں لکھتا ہے، کہتا ہے، اور یہ میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں میرے بھائیوں حقائق کی روشنی میں، کہتا ہے آج ایران کی جو پاپولیشن ہے، ایران کی جو آبادی ہے، یہ آبادی جو ملین میں پھیلی ہوئی ہے، یہ ساری آبادی اللہ کے نبی محمد کے زمانے کا جو حجاز کا مقدس خطہ گزرا ہے، اس وقت سے حجاز میں رہنے والوں سے، یعنی صحابہ سے میرے بھائیوں، آج کل کا یہ ایران کا پاپولیشن بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ ایران کا مقام اونچا ہے حجاز سے۔ انہی ظالموں نے کہا اگر ہمارا حرمین پر قبضہ ہو گیا تو ہم سب سے پہلے عائشہ کی قبر کھود کر کے اسے باہر نکالیں گے، وہ زانیہ ہے نعوذ باللہ، ہم اس کے اوپر حد رجم لگائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ عاشورہ سے کیا تعلق ہے؟ صحابہ کی عظمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف صحابہ کی عظمت کو پامال کرنا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو، آپ کی سنت کو، دین اسلام کو، اللہ کی کتاب کو پامال کرنا ہے۔ یاد رکھو، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت جسے ہم آج پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھیں گے، یاد رکھو یہ جن کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، یہ وہی صحابہ کرام ہیں، یہی صحابیات ہیں جنہوں نے اسے پوری امانت کے ساتھ امت تک پہنچایا ہے۔ یہ سب کچھ ایک منصوبہ ہے، ایک سازش ہے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف، امت کے نبی کے خلاف یہ سازش ہے میرے بھائیوں۔ اور ہم لا علمی میں، جہالت میں، نادانی میں ان کا ساتھ دینے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ماہ محرم کا جو شرعی حکم ہے اور اس کی جو شرعی حیثیت ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت ہی مختصر ہے وہ، اس کے بعد جو عاشورہ کو 61 ہجری سے جوڑ دیا گیا، اس کا کوئی تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ حسین کی شہادت ہوئی ہے تو کیا ہوا میرے بھائیوں؟ ان سے بڑے بڑے عظمت والے مقام کے صحابہ بھی شہادت پائیں۔ عمر کی شہادت کا مقام حضرت حسین کی شہادت سے اونچا ہے، حضرت عثمان کی شہادت کا مقام حضرت حسین سے اونچا ہے، حضرت علی باپ جو تھے حضرت حسین کے، ان کی شہادت کا مقام حضرت حسین سے اونچا ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر کے ان کو تو گالیاں دی جاتی ہیں اور حسین کے نام پر اتنا زیادہ مبالغہ آرائی کی جاتی ہے کہ صحابہ کو، سارے صحابہ کو کافر قرار دینا ایک عام سی بات ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی روشنی میں اللہ کے دین کو سمجھنے اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی قربانیاں اور دین کو پہنچانے میں ان کا جو سب سے بڑا کردار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی روشنی میں زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھی دیکھا کرنے سے، بھیڑ چال چلنے سے، نقالی کرنے سے، تقلید کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.